یہ کہانی ہے ایک نرس کی جو ڈاکٹر بننا چاہتی تھی۔ وقت نے اس کو نرس بنا دیا اور لوگوں نے اس کو طوائف اور جسم فروش عورت بنا دیا۔ اس لڑکی کی ماں بہت لالچی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری یہ ویڈیو کسی کے پاس انگلش میں آ رہی ہے نا تو کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا۔ جو لڑکی ہے اس کا نام ہے فضیلہ۔ اس کو بچپن سے ہی شوق تھا ڈاکٹر بننے کا۔ غریب تھے بیچارے، اس لیے اتنے اخراجات نہیں تھے ان کے پاس، وسائل اتنے نہیں تھے۔ وہ ڈاکٹر تو نہ بن سکی، نرس بن گئی۔ جب نرس بنی اس نے اس کی دوستوں نے کہیں جاب کے لیے ٹرائی کیا، ان کو پرائیویٹ ہاسپٹل میں جاب مل گئی۔ شہر سے دور ہاسپٹل تھا، وہاں پہ ہاسٹل مل گیا ان کو۔ فضیلہ کہتی ہے اگر کسی لڑکی کو خراب کرنا ہو نا تو ہاسٹل میں شفٹ کر دو، وہاں پہ لڑکیاں نا بچتی بہت کم ہیں، 70% لڑکیاں وہاں پہ خراب ہو جاتی ہیں۔ لڑکیاں کے وہاں پہ مہنگے مہنگے شوق لڑکے پورے کرتے، جو رات کو ان کو گاڑیوں پہ لے کے جاتے، مہنگے مہنگے موبائل گفٹ کرتے، اچھے ہوٹل میں کھانا کھلاتے۔ تو سلسلہ چلتا رہا، ان لڑکیوں نے اتنے پیسے کمائے، اپنے گھر کے حالات بدل دیے۔ فضیلہ کی ماں جو لالچی عورت تھی اپنی بیٹی سے کہتی ہے جو لڑکیاں تمہارے ساتھ جاب کرتی ہیں انہوں نے اپنے گھر کے حالات بدل دیے ہیں، تمہارے پاس ہمارے بیلے کپڑے بھی نہیں بدلے گے، تم کیا کرتی ہو وہاں پہ، تم بھی تو وہیں پہ جاب کرتی ہو۔ لڑکی کہتی ماں جو لڑکیاں وہ کرتی ہیں نا کام، میری عزت گوارا نہیں کرتی کہ میں وہ کام کروں۔ فضیلہ کی ماں کہتی ہے مجھے کچھ نہیں پتا، کیسے بھی پیسے کما، ہم یہاں پہ ترس رہے ہیں، مہینے بعد وہ پیسے بھیجتی ہے 30,000 40,000، اسے کیا ہوتا ہے۔ فضیلہ بڑی پریشان رہتی ہے اپنی ماں کے بارے میں، بہت لالچی عورت تھی اور فضیلہ کی ماں تھی، کیا کرتی۔ فضیلہ چھٹی آتی ہے، جب چھٹی آتی ہے ان دنوں میں نا اخبار میں ایک اشتہار آیا ہوا تھا، نرسوں کی ضرورت ہے، دبئی کے اندر نرسوں کی ضرورت ہے۔ فضیلہ کی ماں بڑی خوش ہوتی ہے، فضیلہ سے کہتی ہے یہ نہ ہو کہ کوئی اور لڑکی چلی جائے، ہم صبح یہاں پہ جائیں گے۔ اور شام کو بازار جاتی ہے، فضیلہ کے لیے ایک ماڈرن سا سوٹ لے کے آتی ہے جس کا بڑا سا گلا ہوتا ہے، سلیو لیس بازو ہوتے ہیں۔ فضیلہ نے ایسے کپڑے کبھی پہنے نہیں تھے۔ صبح کے ٹائم فضیلہ تیار ہوتی ہے، فضیلہ کی ماں اس سے بھی تیار ہوتی ہے، خوب تیز میک اپ کرتے ہیں، چل پڑتے ہیں اس آفس میں جو ایڈریس لکھا ہوا تھا۔ وہاں پہنچتے ہیں تو دو لڑکیاں پہلے ہی بیٹھی ہیں انٹرویو کے لیے۔ تھوڑی دیر میں ایک سمارٹ سا ینگ سا لڑکا، جوان سا لڑکا آتا ہے، سوٹ پہنا ہوا اس نے، اور آتے ہی فون پہ لگ گیا۔ فون کبھی یہ فون اٹھا رہا ہے کبھی وہ اٹھا رہا ہے، 2 3 فون تھے، اس کو بار بار کال آ رہی ہیں۔ سب کو منع کرا نہیں 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 بس ختم، ہمارے پاس لڑکیاں بہت ہو گئی ہیں، ہمیں اور لڑکیاں نہیں چاہیے۔ اور سب سے پہلے جو لڑکیاں بیٹھی تھیں پہلے ان کو بلاتا ہے، ان سے بات کرتا ہے، ان سے کہتا ہے اپنا نمبر دے جائیں کاؤنٹر پہ، ہم آپ کو بتا دیں گے۔ فضیلہ کی ماں کو مخاطب کرتا ہے، فضیلہ کی ماں سے کہتا ہے جی میڈم بولیں۔ وہ کہتی ہے میں اپنی بیٹی کو لے کے آئی ہوں، اس نے کورس کیا نرسنگ کا، یہ دبئی جانا چاہتی ہے آپ کی جاب پہ۔ وہ کہتا ہے کیا کہا، آپ کی بیٹی، آپ کی شادی کب ہوئی ہے، میں سمجھا تھا آپ اس کی بڑی بہن ہے، آپ تو لگتا نہیں شادی شدہ ہیں، اور آپ کی اتنی جوان لڑکی ہے۔ فضیلہ کی ماں یہ سن کر نہ پھولے نہ سمائے، عورت اپنی تعریف میں نا بیوقوف بن جاتی ہے، وہ شرماتی ہے، اقسام اتراتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آپ رہتی کہاں پہ ہیں، فضیلہ کی ماں بتاتی ہے فلاں ایریے میں بتا رہتے ہیں۔ کہتا ہے اسی ایریے میں تو میرے عزیز رہتے ہیں، رشتہ دار رہتے ہیں، میں ان کے پاس اکثر جاتا رہتا ہوں۔ فضیلہ کی ماں کہتی ہے آپ جب بھی وہاں پہ آئیں گے نا آپ میرے گھر لازمی آنا، میرے گھر کی چائے پئیں گے نا آپ دیوانے ہو جائیں گے۔ وہ آدمی ایک اور تیر چلاتا ہے، وہ کہتا ہے میں تو دیوانہ آپ کا ابھی سے ہو گیا ہوں، آپ تو اتنی پیاری ہیں، اسمارٹ ہیں، لگتا نہیں شادی شدہ ہیں، میں دیوانہ ہو گیا آپ کا۔ فضیلہ کی ماں اپنی تعریف سن کے اترائی جا رہی ہے۔ فضیلہ دیکھتی ہے یہاں پہ ہم انٹرویو دینے آئے ہیں اور ماں کیا کر رہی ہے یہاں پہ کام۔ فضیلہ نے فائل پیش کی ہے، اس بندے نے فائل کو سائڈ پہ رکھا اور فضیلہ سے کہتا ہے کہ نا میں آپ سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی ماں کہتی ہے ٹھیک ہے لے جائیں۔ وہ دیکھتی ہے ماں کو کہ ماں کر کیا رہی ہے، اس لڑکی کو لے کے جایا اکیلے میں، اس کو بالکل پاس ہے، کہتا ہے یہ بتائیں آپ کی منگنی ہو گئی ہے، کہتے نہیں۔ شادی کا کوئی پلان ہے، کہتے نہیں۔ کہیں سے بچپن میں منگنی ہو جاتی ہے، کہتے کچھ نہیں ہوا، کوئی بوائے فرینڈ ہے، کوئی افیئر چل رہا ہے۔ فضیلہ سب بات انکار کرتی رہتی ہے۔ فضیلہ کے پرسنل سوال کرتا ہے اسے 4 5، اور اس کو نرسنگ کا کوئی سوال نہیں کرتا۔ لے کے آ گیا وہاں پہ باہر، کہتا ہے جلدی آپ کو خوشخبری ملے گی اور آپ جائیں، ابھی میرے پاس نمبر ہے آپ کا، میں رابطہ کر لوں گا۔ فضیلہ کی ماں جاتے وقت کہتی ہے آپ جب بھی وہاں پہ آئیں تو میرا کی چائے لازمی پینا، بہت مزہ آئے گا آپ کو۔ وہ آدمی چلا گیا، وہ اور چلی گئی دونوں عورتیں، فضیلہ اور فضیلہ کی ماں۔ ابھی 2 دن نہیں گزرے تھے، یہ بندہ پہنچ گیا ان کے گھر پہ۔
فضیلہ بازار گئی ہوئی تھی. فضیلہ کی ماں فضیلہ کے آنے سے پہلے پہلے اس بندے کو 3 کپ چائے پلا چکی تھی. وہ جب بھی چائے پیتا کہتا واہ کیا ٹیسٹ ہے آپ کے ہاتھ میں نے زندگی میں پہلی بار ایسی چائے پی ہے. اور فضیلہ کی ماں یہ اپنی تعریف سن کے بار بار چائے پلائی جا رہی تھی. فضیلہ آ گئی. وہ فضیلہ کی ماں کہتی ہے یہ آ گئی فضیلہ, آپ اس سے بات کر لیں. وہ فضیلہ سے کہتا ہے میں اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں. فضیلہ کو لے کے چھت پہ آ گیا. چھت پہ آ کے کہتا ہے فضیلہ میں جب سے آپ کو دیکھا ہے نا میں آپ کا دیوانہ ہو گیا ہوں. آپ نے ابھی تک میرا نام تک نہیں پوچھا اور میں آپ کے بارے میں پلان بنا لیا شادی کا بھی. فضیلہ اتراتی ہے, شرماتی ہے کہ اتنا اچھا بندہ, اتنا امیر بندہ, اس کی بڑی سی گاڑی باہر کھڑی ہے, یہ مجھے شادی کرنا چاہتا ہے. اور یہ کہتا ہے میرے پاس الفاظ نہیں ہے, میں آپ کو نہ خوشخبری دوں گا, جلد ہی آپ کی نوکری کا لیٹر آ جائے گا. شام کو فون کر دیا اس نے جا کے کہ آپ کی نوکری پکی ہو گئی ہے, لہٰذا آپ کو 2 دن بعد یہاں سے جانا ہے کراچی کے لیے, وہاں پہ ٹریننگ ہوگی, اس کے بعد دبئی چلی جائیں گی. فضیلہ کی ماں بڑی خوش, فضیلہ کے لیے کپڑے شاپنگ کرتی ہے. 2 دن بعد وہ آتا ہے, وہ لڑکا جو جس کا نام راحیل ہے, اپنی گاڑی میں بٹھاتا ہے, لے کے جاتا ہے. وہ پہنچ جاتے ہیں یہ کراچی. کراچی پہنچتے ہیں. کراچی میں کوئی نرسنگ کی ٹریننگ نہیں تھی وہاں پہ. صبح شام گھومنا پھرنا, آوارہ گردی, سمندر پہ گھومنا, ہوٹل میں کھانا کھانے. فضیلہ نے ایسے ہوٹل اپنی زندگی میں کبھی دیکھے نہیں تھے, مہنگے مہنگے ہوٹل تھے. وہ سوچتی کہ میں کتنی خوش قسمت ہوں, اتنی اچھی جاب ملی ہے, اتنا پیار کرنے والا شوہر مل رہا ہے مجھ کو, اور کیسے میرے پر فدا ہے, مہنگے ہوٹل میں کھانا کھلاتا ہے, مجھ سے بہت پیار کرتا ہے. آخر نا ایک رات وہ جو نہ ہونا چاہیے تھا وہ ہو گیا. فضیلہ نے سب کچھ اس کو اپنے حوالے کر دیا. وہ فضیلہ کے اتنے پاس آ گیا, جب گھی اور تیل ساتھ ہوں تو آگ تو لگنی ہے. فضیلہ نے بھی منع نہ کیا اس کو. فضیلہ سوچتی رہی ہماری شادی ہونی ہے نا, میرا ہونے والا دلہا ہے, کیا مشکل ہے. اور جب تک وہ دبئی نہیں جاتے ہر رات یہ کام ہوتا ان کا. فضیلہ جب بھی پوچھتی کہ ٹریننگ کب ہوگی, دبئی کب جائیں گے, وہ ہنس کے بات ٹال دیتا. فضیلہ بڑی پریشان تھی, یہ نہ ہو کہ میں یہاں سے عزت برباد کر کے واپس پنجاب چلی جاؤں. آخر ایک دن وہ کہتا ہے کہ اور لڑکیاں آنی ہیں, پھر کٹھے آپ دبئی جائیں گے. لو جی, اللہ اللہ کر کے باقی لڑکیاں کٹھی ہوتی ہیں, پھر پہنچ جاتے ہیں دبئی. جہاز میں بیٹھے بڑے اونچے اونچے خواب دیکھ رہی ہے, ایسا ہاسپٹل ہوگا, میں یہ کروں گی, میں وہ کروں گی. جب اترتے ہیں ایئرپورٹ پہ, آگے پاکستانی ہوتا ہے شلوار قمیض میں, ان کا انتظار کر رہا تھا. وہ گاڑی میں بٹھاتا ہے, گھر لے آتا ہے. ایک بڑی سی کوٹھی تھی, اس کوٹھی میں بہت سے کمرے تھے. ایک انگریز عورت تھی, اس نے استقبال کیا ان کا, اس کو ایک کمرے میں چھوڑ دیا, جس کمرے میں اکیلی تھی. وہاں پہ بہت سی لڑکیاں تھیں جن کے کپڑے بہت مختصر تھے اور میک اپ اس طرح کرتی تھی جس طرح جو آوارہ لڑکیاں کرتی ہیں. فضیلہ سوچتی شاید یہ ہاسٹل ہوگا. فضیلہ نے زیادہ زور نہ دیا. 2 دن ہو گئے, کہیں نوکری پہ نہیں جا رہی, اب بڑی پریشان. وہ کیا دیکھتی ہے, شام کو گاڑیاں آتی ہیں, لڑکیاں بیٹھ گاڑی میں چلی جاتی ہیں. فضیلہ سوچتی ہے یہ وہی کام ہو رہا ہے جب میں ہاسٹل میں رہ رہی تھی, نرسنگ کا کام کر رہی تھی, وہاں پہ کام ہو رہا تھا. فضیلہ کو بڑا دکھ لگتا ہے. فضیلہ بڑی پریشان تھی کہ میں پھر پھنس گئی ہوں لگتا ہے. آخر تیسرے دن اس کو پاکستانی آتا ہے, گاڑی میں اٹھاتا ہے اور لے کے جاتا ہے ایک پرانے سے کلینک پہ. کہتا ہے یہاں پہ آپ کو نوکری کرنی ہے, صبح آپ کو گاڑی چھوڑ دے گی, شام گاڑی یہاں سے پک کر لے گی. فضیلہ نے شکر ادا کیا کہ میں پھنسی نہیں ہوں, بچ گئی ہوں. اب کرتے کرتے وہ انتظار کر رہی ہے اپنے ہونے والے شوہر راحیل کا کہ وہ آئے گا, مجھ سے ملے گا, پھر ہماری شادی ہوگی. 2 دن ہو گئے وہاں پہ کام کرتے. وہاں پہ ایک بندے سے پوچھتی ہے آپ جانتے ہیں راحیل کو, اگر آپ کو پتہ ہے وہ راحیل کا تو کب آئے گا, معلوم کر سکتے ہیں. وہ آدمی اس کو نا کہتا ہے آپ ایک راحیل کی بات کر رہی ہیں, آپ کو یہاں بہت سے راحیل ملیں گے. فضیلہ کو بڑا غصہ آیا کہ کیسا طنز کیا, گندا طنز کیا اس نے مجھ پہ. فضیلہ وہاں سے اٹھ کے چلی گئی. آخر 2 دن بعد راحیل آ گیا. راحیل سے ان کی اتنی خوش ہوتی ہے, وہ کہتی ہے میں آپ کو خوشخبری سنانا چاہتی ہوں. راحیل کہتا کیا خوشخبری ہے, نوکری کی خوشخبری دے رہی ہو؟ کہتے نہیں, میں ہمارے بچے کی ماں بن رہی ہوں. راحیل اس پہ نا کوئی رسپانس نہیں دیتا. کہتا یہ سوٹ ہے تمہارے لے کے آیا ہوں, یہ سوٹ پہن لو, ہماری دعوت ہے یہاں پہ. یہاں پہ ایک پاکستانی ہے جس کے پاس نیشنلٹی ہے دبئی کی, بہت امیر آدمی ہے, ہم جو سے لوگوں سے ملتا بھی نہیں ہے, صرف میری دعوت رکھی ہے اس نے, اس کے پاس جا رہے ملنے کے لیے. فضیلہ بڑی خوش ہوتی ہے کہ میرے ہونے والے شوہر کی بڑی سلامت ہے, اونچی سلامت ہے. فضیلہ وہ جو کپڑے پہنتی ہے اس میں جسم آدھا نمایاں ہوتا ہے. وہ پریشان ہوتی ہے کہ لاتیں سب ننگی ہیں, جسم کا باقی سبھی نمایاں ہو رہا ہے. وہ شرماتی ہے, وہ کہتا ہے پریشان مت ہو, یہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. فضیلہ کے ساتھ گاڑی میں بیٹھتی ہے, چل پڑتے ہیں. اسے گھر پہنچتے ہیں, گھر کیا تھا, بہت بڑا کوئی
ہوٹل ٹائپ بنگلہ تھا. وہاں پہ اندر جاتے ہیں. اندر وہ امیر آدمی جس کی عمر تھی 50-55 سال، وہ بیٹھا ہوا ہے، ٹیبل پہ شراب رکھی ہے. پہنچتے ہی سلام لیتا ہے راحیل سے اور فضیلہ سے بھی ہاتھ بڑھاتا ہے. فضیلہ دیکھتی ہے شوہر کو، وہ ہاتھ فضیلہ بھی بڑھا دیتی ہے. اس کے ہاتھ کو سلام لینے کے بعد اس کا بوسہ کرتا ہے. فضیلہ کو بڑی شرمندگی محسوس ہوتی ہے اور سوچتی ہے کہ میرے شوہر نے کچھ نہیں کہا، کوئی بات نہیں. وہ بیٹھ جاتے ہیں. راحیل اور وہ بندہ شراب پیتے ہیں. اس کے بعد راحیل فضیلہ سے کہتا ہے تم بیٹھو یہاں سے، مجھے کچھ ایمرجنسی کال کرنی ہے، میں آ رہا ہوں بھی. جو ہی راحیل باہر گیا، وہ جو بوڑھا آدمی تھا فضیلہ کے اوپر ہیوی ہو گیا. اس کو پکڑ کھینچنا، اپنے گلے لگانا شروع کر دیا. فضیلہ نے سمجھا کہ شاید کوئی شراب کا نشہ چڑھ گیا ہے، اس لیے ایسا کر رہا ہے. فضیلہ نے دھکا دے کے پیچھے کر دیا اس کو، اور وہ بندہ بار بار کھینچے. فضیلہ سمجھ گئی یہاں پہ میری عزت محفوظ نہیں ہے، اس کو دھکا دے کے دروازہ کھول کے باہر آ گئی. باہر آئی ہے، کیا دیکھتی ہے؟ راحیل وہاں پہ جو ہے نا سگریٹ پی رہا ہے. راحیل سے کہتی ہے تم یہاں پہ سگریٹ پی رہے ہو؟ وہ میرے ساتھ ایسی حرکتیں کر رہا تھا. وہ کہتی ہے، راحیل کہتا ہے تم رہی نا پینڈو کی پینڈو، گوار کی گوار، تمہیں ابھی بھی معلوم نہیں پڑا تمہیں دبئی یہاں کس کام کے لیے لائے ہیں؟ تم جس گھر میں رہ رہی ہو 5-6 دن سے، تمہیں کچھ نہیں دیکھا وہاں پہ؟ وہ کہتے ہیں مطلب تم اس عورت، جو مرد ہے نا، یہ بہت امیر آدمی ہے، جو پہلا پیس ہوتا ہے نا اس کے سامنے پیش کرتے ہیں. پہلی بار یہ اس بندے کو، اس لڑکی کو استعمال کرتا ہے کیونکہ یہ موٹی رقم دیتا ہے. سمجھ آئیے تم کو؟ فضیلہ اس کو گالیاں دیتی ہے، ماں بہن کی بڑا بہت برا بلا کہتی ہے. وہ نا اس فضیلہ کو بالوں سے پکڑتا ہے، ساتھ ایک چھوٹا سا کمرہ وہاں لے کے آتا ہے. وہاں پہ ٹی وی میں نا USB لگاتا ہے، وہ ٹی وی کو آن کر کے نا اور دکھاتا ہے ویڈیو. جتنے دن یہ کراچی میں رہتے ہیں ہوٹل میں جو انہوں نے کام کیا تھا، تو وہ ساری ویڈیو جو پرائیویٹ ویڈیو تھی سب ویڈیو بنا رکھی تھی. فضیلہ دیکھتی ہے، روتی ہے، کہتی ہے اللہ کے واسطے اس کو بند کر دو، اور میں یہاں پہ نہیں رہنا چاہتی، میرا پاسپورٹ دے دو، مجھ کو نہیں کرنی نوکری یہاں پہ. وہ کہتا ہے لڑکیاں آتی تو اپنی مرضی سے ہیں لیکن جاتی یہاں سے ہماری مرضی سے ہیں، اور جس لڑکی نے بھی یہاں سے کوشش کی نا بھاگنے کی، اس کو سمندر کی مچھلیوں کھا جاتی ہے. فضیلہ کو روتے ہوئے کھینچ کے لے کے جاتا ہے اس کمرے میں جہاں پہ وہ بندہ انتظار کر رہا تھا. اس سے کہتا ہے ایک کلک کی بار ہے، نہ تیرے ماں باپ کسی کو منہ دکھانے کے قابل دیں گے، نہ تیرے بہن بھائی. تیری شادی تو بہت دور کی بات ہے، تیرے کسی بہن بھائی کی شادی بھی نہیں ہوگی. جو ہم کام کہتے ہیں چپ کر کے بغیر چون چڑا کے کام کرتی رہے. فضیلہ کا وہ جسم جو ہے اس کا کئی گھنٹے تک نوچتا رہا. اس کے بعد فضیلہ وہاں سے فارغ ہوتی ہے. راحیل کو گھر لے کے آتا ہے، گھر میں ہوش چھوڑتا ہے. جہاں وہ گھر میں عورت تھی نا، جو انگریز عورت، اسے کہتی ہے تمہاری اب چھٹی ہے ایک ہفتے کے لیے، آرام سے ریسٹ کرو. فضیلہ سوچتی ہے میں کہاں سے بھاگوں تو بھاگوں کیسے؟ کہ لڑکیوں سے بات کرتی ہے. لڑکی یہ کہتی ہے یہاں جو لڑکی بھاگنے کی کوشش کی ہے نا، اس کے بعد اس کا پتہ نہیں چلا، یہاں سے نکلنا بہت مشکل ہے. فضیلہ کو رہتے رہتے 1.5 سال ہو گیا. 1.5 سال میں ایک پراپر اس کے پاس کسٹمر آتا تھا جو فضیلہ کے پاس ہی آتا تھا. اسے فضیلہ سے پیار ہو گیا. فضیلہ کو رکھیل سمجھ لیں یا دوسری بیوی سمجھ لیں، اس نے فضیلہ سے شادی کر کے اپنے گھر لے گیا. فضیلہ نے شکر ادا کیا کہ روز روز نئے نئے مردوں کا بستر کی زینت بننے سے بہتر ہے ایک مرد کی بستر کی زینت بن جاؤں. فضیلہ کی ماں بڑی خوش تھی، اسے پاکستان میں موٹی رقم ملتی تھی ہر مہینے. اس نے وہاں پہ گھر بنا لیا، اس کے بچے جو تھے ان کو اچھے اسکول میں داخل کرا دیا. فضیلہ سوچتی ہے چلو میری یہاں پہ زندگی برباد ہو گئی، ان کی زندگی سنور گئی، میرے ماں جو چاہتی تھی اس کو مل گیا وہ. اب فضیلہ کا ایک ہی مقصد تھا، کیسے بھی کر کے نا اس راحیل سے میں جان چھڑاؤں، جو جس نے مجھ کو پہلی بار میرے ساتھ یہ کام کیا تھا نا، میں اس کو معاف نہیں کروں گی. پتہ نہیں کتنی لڑکیاں اس کے چنگل پھنسی ہوں گی. یہ اس بندے سے کہہ کر نا کہتا ہے مجھ کو راحیل کو جو ہے نا میں ساری عمر تمہاری وفادار بن کے رہوں گی، بس تو راحیل کو تو ختم کر دے. وہ اپنے کرندوں سے کہہ کے راحیل کو مرواتا ہے، اس کی لاش کو پیس کرتا ہے، سمندر میں پھینک دیتے ہیں، وہاں مچھلیاں کھا جاتی ہیں. یہ لڑکی کہتی ہے کہ نا ایسی بہت سی لڑکیاں ہیں جن کو دبئی میں کوئی کہتا ہے بیوٹی پارلر میں جاب ہے، کوئی کہتا ہے ہوٹل میں کاؤنٹر پہ جاب ہے، کوئی کہتا ہے نرسنگ کی جاب ہے، اور جہاں پہ لا کے اس کام میں ڈال دیتے ہیں. اور دکھانے کے لیے وہ ہوٹل بھی رکھا ہوتا ہے، کوئی بیوٹی پارلر بھی رکھا ہوتا ہے، کوئی نرسنگ اسکول بھی رکھا ہوتا ہے، سب دکھانے کے لیے. یہاں کی زندگی جو سی نا بڑی خطرناک ہے. یہاں پہ لڑکیوں کا، اکیلی لڑکی کا رہنا اور بچنا بہت مشکل ہے. شاید لڑکی یورپ میں جا کے بچ جائے پر دبئی میں رہ کے نہیں بچ سکتی. اس کہانی کے بارے میں، ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے کا انتظار کریں گے. اور پھر آپ سے وہی بات کرتا ہوں، اگر کسی کے پاس میری ویڈیو انگلش میں آ رہی ہے یا کسی اور زبان میں آ رہی ہے تو کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا.
خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں۔ اللہ حافظ۔